اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں۔ اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے۔ کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا، تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لیں. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. السلام علیکم ڈیئر ویورز. رمضان المبارک کی جو بابرکت سیریز چل رہی ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم جو پارہ نمبر 17 ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اقترب للناس، اس کا جو مرکزی پیغام ہے جو مجھے سمجھ آ سکی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ سپارہ نمبر 17 جو ہے قیامت کی جو قربت ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھاتا ہے. اللہ کا پیغام آتا ہے. انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی جد و جہد کے بارے میں بات ہوتی ہے. توحید، صبر اور مومن کی جو صفات ہیں قرآن کریم کے عظیم فرمودات، عظیم بیان پر مشتمل یہ پارہ نمبر 17 ہے. بنیادی اس کی جو معلومات ہیں اس ویڈیو سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ پارہ نمبر 17 جو شروع ہوتا ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ختم ہوتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 پر. اس میں جو شامل صورتیں ہیں پارہ نمبر 17 میں وہ سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج جو ہیں یہ شامل ہیں. اور سورہ انبیاء جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، اور سورہ حج جو ہے اس میں بعض آیات جو ہیں وہ مکی ہیں، مگر اس کو جو مفسرین لکھتے ہیں وہ مدنی بھی لکھتے ہیں. اچھا، اس کا جو آپ کہہ لیں کہ پہلا حصہ ہے نا، یعنی جس کے بارے میں سورۃ الانبیاء کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ سورت جو ہے قیامت کی قربت کے اعلان سے شروع ہوتی ہے. لوگ جو ہیں حساب کے قریب آنے کے باوجود جو ہیں وہ غفلت میں ہیں. تو ابتدائی آیات 1 سے 29 تک اگر ہم تلاوت کرتے ہیں اور سمجھنے کی جو میں نے کوشش کی، جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ قیامت قریب ہے. ان آیات میں یہ بات ہوتی ہے قرآن کریم کی، کفار جو ہیں یہ قرآن کا ان کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ پیغام آتا ہے. ان آیات میں واضح کیا گیا کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو نظام بگڑ جاتا. توحید جو ہے وہ کائنات کا بنیادی اصول ہے. آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 91
مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ فرماتا ہے، رات اور دن کے نظام کے بارے میں فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت پیغام دیتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ آتا ہے، انہوں نے بت توڑے، قوم نے آگ جلائی، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، سب کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے۔ ہر نبی کی زندگی کا جو مرکزی سبق ہے وہ آزمائش، دعا، صبر اور اللہ کی مدد پہ مشتمل ہے۔ خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خطا کے بعد بھی رجوع کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 112، امت جو ہے ایک ہی امت ہے، اعمال کا حساب ہوگا، زمین کے وارث جو ہیں وہ نیک بندے ہوں گے، اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ یہ جو پیغام ہے یہ آتا ہے، اور مرکزی پیغام جو ہے سورۃ الانبیاء کا وہ یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، اس لیے توحید اور عمل صالح اختیار کرو۔ اس کے بعد پارہ نمبر 17 کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے سورہ حج، جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 78 تک جو ہے اس کے بارے میں بیان آتا ہے۔ یہ سورہ جو ہے قیامت کا جو زلزلہ ہے اس کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 24 تک جب تلاوت کر کے سمجھنے کی کوشش میں نے کی تو قیامت اور تخلیق کے بارے میں بات کی ہے قرآن کریم نے، قیامت کے زلزلے کے بارے میں بات کی ہے، انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں اس کے بارے میں فرماتا ہے قرآن کریم، اور جو لوگ اللہ رب العزت پر شک کرتے ہیں ان کے لیے جو نشانیاں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طریقے سے مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ پھر آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 37 تک اگر ہم تلاوت کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو حج کی اہمیت اور قربانی کے بارے میں جو بات ہوتی ہے، بیت اللہ جو ہے اس کے احترام کے بارے میں قرآن کریم کا پیغام آتا ہے، حج کا حکم آتا ہے، اور قربانی کا مقصد جو ہے وہ گوشت نہیں ہے بلکہ تقویٰ ہے، اور اصل روح جو ہے وہ یہ ہے کہ دل کا اخلاص ہونا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو جہاد اور اجازت قتال کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے، مظلوموں کو دفاع کی اجازت کے بارے میں بات ہوتی ہے ان آیات میں، اور اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکے تو پھر عبادت گاہیں جو ہیں وہ مسمار ہو جائیں، یہ بات ہوتی ہے ان آیات میں قرآن پاک کی طرف سے۔ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 57 تک اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے انکار اور انجام جو ہے ایسا کرنے والوں کا، اس کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن پاک، ہدایت فرماتا ہے، اور سابقہ جو اقوام ہیں انہوں نے بھی انکار کیا، یہ بھی بات ہوتی ہے ان آیات میں، اور اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے مگر پکڑ جو ہے اس کی سخت ہے، یہ بھی پیغام آتا ہے ہمیں قرآن کریم سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 76 کی اگر ہم بات کر لیں تو اللہ رب العزت کی قدرت اور علم کے بارے میں بیان آتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، فرشتوں اور رسولوں کا انتخاب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور شرک کی جو کمزوری کی مثال ہے وہ بھی دی گئی ہے۔ آیت نمبر 77-78 کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو آخری آیات ہیں تو رکوع اور سجود کرنے کا حکم آیا ہے، بھلائی کے کام کرنے کا حکم آیا ہے، اور دین میں کوئی تنگی نہیں، تمہارا نام مسلمان رکھا گیا۔ مرکزی جو پیغام آتا ہے سورہ حج کا وہ یہی آتا ہے کہ عبادت، قربانی اور جد و جہد یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ 17ویں سپارے کو اگر ہم دیکھیں اوورال تو یہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہ قیامت جو ہے قریب ہے، توحید کائنات کی بنیاد ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی صبر اور دعا کا نمونہ ہے، قربانی کی روح جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور مسلمان جو ہیں جد و جہد اور عبادت والی امت ہیں۔ یہ اس کا جو ہے مرکزی پیغام ہے، اور اللہ رب العزت مدد صبر کرنے، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 17واں پارہ جو ہے ہمیں اصل میں ایک ویک اپ کال دیتا ہے، جگاتا ہے ہمیں کہ غفلت چھوڑ دیں، قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام
کی جو سنت ہے صبر والی، دعا والی اور استقامت والی، وہ اختیار کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت کی جو عبادت ہے، قربانی اور جد و جہد جو ہے، وہی حقیقی کامیابی کا راستہ ہے. اور بس اسی دعا پہ اختتام کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور 17ویں پارے کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہمیں قیامت کی تیاری کرنے والا بنا، ہمیں توحید پر مضبوط رکھ، اخلاص اور تقوی عطا فرما، اور ہمیں عبادت اور قربانی کی جو صحیح روح ہے وہ نصیب فرما. یا اللہ، ہمیں دین اور دنیا کی اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ عطا فرما. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.